السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بعذابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، آپ اور ہم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اور جب کہنے پر آگے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خنزر گزر رہا ہے درے امتحان سے۔ سید الشہداء کی محفل میں ہم آ کر کے بیٹھے ہیں تو دیکھو شاعر کیا کہتا ہے کہ خنزر گزر رہا ہے درے امتحان سے، سجدے میں ہے حسین بڑے اطمینان سے۔ سبحان اللہ، کہ خنزر گزر رہا ہے درے امتحان سے، سجدے میں ہے حسین بڑے اطمینان سے۔ اور اصغر نے اسے مسکرا کے حوصلہ دیا، اصغر نے اسے مسکرا کے حوصلہ دیا، ہمیں نکلا تھا تیر پھر کہیں جا کے کمان سے، نکلا تھا پھر تیر کہیں جا کے کمان سے۔ اور دوستو شاعر کہتا ہے کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں۔ اور بدن حسین کا تھا فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا تھا فاطمہ کی چادر پر، ہمیں زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلیٰ بچھا کے سوئے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے۔ آپ دیکھیے آقا حسین نے
اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو میدان کربلا میں کس لیے لے کر کے گئے؟ کسی دنیا دار کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے نانا کی خاطر، نانا کے دین کی خاطر اپنے بھائیوں کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو تبھی شاعر کہتا ہے کہ قمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے؟ قمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے؟ حکومت چاند تاروں پر چلانا کس کو آتا ہے؟ زمانے والے حکومت کرتے ہیں، لیکن آقا حسین سے سیکھو کہ قمر کو توڑنا سورج بلانا کس کو آتا ہے؟ حکومت چاند تاروں پر چلانا کس کو آتا ہے؟ اور زمین کربلا سے آج بھی یہ صدائیں آتی ہیں، زمین کربلا سے آج بھی یہ صدائیں آتی ہیں۔ نبی کے نام پہ گردن کٹانا کس کو آتا ہے؟ نبی کے نام پہ گردن کٹانا کس کو آتا ہے؟ دوستو میں نے آپ کے سامنے رب کے قرآن کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ دوسری آیت کریمہ میں کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے صبح و شام۔ سبحان اللہ۔ دوستو تو پتہ چلتا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں، تو دوستو پتہ چلتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں، ان کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آقا کریم نے فرمایا ہے میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو آقا کریم اپنے نواسوں کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے آقا نواسوں کے اندر سے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ دیکھو دنیا والے اپنے سر کو کٹاتے ہیں اپنے لالچ کے لیے، لیکن آؤ میدان کربلا کا معائنہ کرتے ہیں، آئیے تاریخ کربلا پڑھتے ہیں، پتہ چلے گا تاریخ کربلا آخر ہے کیا۔ تاریخ کربلا ایک ہسٹری ہے۔ آپ دیکھیے امام حسین کے گھر والوں پر، آپ کے ساتھیوں پر، دوستو یزید کے ساتھیوں نے، تمام لشکر جرار نے دوستو آقا حسین کے ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا تھا، لیکن آقا حسین نے کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ دوستو آپ دیکھو جب ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کی صبح آتی ہے، آقا حسین اپنے خیمے سے باہر آئے اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں بیٹا علی اکبر، ہم اپنے باپ کے چھوٹے بیٹے تھے، باپ علی کی زندگی میں بھائی حسن نے اذان پڑھی ہے، آپ جائیے اذان پڑھیں اور اذان پڑھنے کے بعد میں میدان کا معائنہ کر کے آئے۔ دوستو اس کربلا کا معائنہ کر کے آئے کہ جس کربلا میں آج ہماری شہادتیں ہونی ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں جائیے میدان کا معائنہ کر کے آئے۔ دوستو آپ دیکھو کہ کربلا کے میدان کا معائنہ کرانے کی کیا ضرورت تھی، آخر ریزن کیا تھا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے کے مجاہدین ہوتے تھے وہ جنگوں کو دیکھ کر کے نہیں، میدان کو دیکھ کر کے دوستو میدان کا معائنہ کر لیتے تھے، بعد میں جنگ لڑتے تھے، کہیں
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی مٹی تو نہیں ہے, کہیں ایسا میدان تو نہیں ہے کہ جو گھوڑوں کو پیروں سے پھسل جائے. دوستو حضرت علی اکبر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آپ نے اذان پڑھی. اذان پڑھنے کے بعد میں آپ میدان کی طرف جاتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ کربلا کے بیچ میدان میں ایک خاتون ہے. دوستو آپ قریب پہنچے, پہنچنے کے بعد میں آپ نے پوچھا آپ کون ہو, آپ کہاں سے آئی ہو, آپ کا نام کیا ہے؟ تو دوستو اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی اکبر مایوس ہو کر کے واپس آتے ہیں, آ کر کے خیمے کے اندر بیٹھ گئے. آقا حسین آتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر بتاؤ کیسا رہا, میدان کا معائنہ کر کے آ رہے ہیں. حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا جان سب ٹھیک ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرات محترم جب اتنا کہا, آقا حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر بتاؤ آخر کیا بات ہے. علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا جان سنو, میں میدان کا معائنہ کر کے آ رہا ہوں. میں نے میدان کے اندر دیکھا ہے کہ ایک خاتون ہے جو اپنے ہاتھ سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے. میں نے قریب جا کر کے پوچھا بتاؤ آپ کون ہو, آپ کہاں سے آئی ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ تو اے بابا جان اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا. آقا حسین نے چیخ مار کر کے فرمایا بیٹا علی اکبر سنو, اس کو تم نہیں جانتے ہو, یا تم نہیں جانتے ہو تو لیکن سنو, وہ جو خاتون آئی ہے مکہ سے نہیں آئی ہے, کوفہ سے نہیں آئی ہے, دمشق سے نہیں آئی ہے, بلکہ وہ خاتون کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے. اور وہ مدینے کے قبرستان جنت البقیع سے اٹھ کر کے آئی ہے اور آ کر کے آج اس میدان کو صاف کر رہی ہے کہ آج ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے. یہاں پر حضرت عباس کے بازوؤں کو قلم کیا جائے گا, قاسم کی جوانی کو لوٹا جائے گا, قاسم کی جوانی کو لوٹا جائے گا, انہوں محمد کو شہید کیا جائے گا. دوستو آقا حسین فرماتے ہیں کہ میری ماں اس میدان کو اس لیے صاف کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا حسین جب گھوڑے سے نیچے آئے تو کوئی کنکر میرے بیٹے کے جسم پر نہ لگ جائے کہ جس سے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچ جائے. دوستو آپ دیکھو کہ ماں کو کس قدر بیٹے سے محبت تھی, ماں کو کس قدر بیٹے سے پیار تھا. لیکن دوستو دیکھو ماہ محرم کی 7ویں تاریخ ہے, 8ویں تاریخ گزر جاتی ہے, 9ویں تاریخ گزر جاتی ہے, 10ویں تاریخ کی صبح آتی ہے. آنے کے بعد میں آپ کی معصوم سکینہ حضرت سکینہ, دوستو حضرت سکینہ نے اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا اور لینے کے بعد میں حضرت ام فضا کے پاس آتی ہیں, آ کر کے کہتی ہیں مائی کیا خیمے کے اندر پانی ملے گا؟ تو امی فضا کہتی ہیں بیٹی سکینہ اگر پانی ہوتا تو تیری پیاس سے زیادہ نہیں ہے. علی اکبر کے پاس آئی, کہا بھائی پانی ملے گا, کہا بیٹی سکینہ پانی ہوتا تو تیری پیاس سے زیادہ نہیں ہے. پھوپھی جان زینب کے پاس آئی, آ کر کے کہتی ہیں پھوپھی جان کیا پانی ملے گا؟ سکینہ سے پھوپھی جان نے کہا بیٹی سکینہ اگر پانی ہوتا تو تیری پیاس سے زیادہ نہیں ہے. دوستو آپ دیکھو حضرت سکینہ آخر میں پہنچتی ہیں, امام زین العابدین کے پاس پہنچتی ہیں جو آپ کو شدت کا بخار تھا. پہنچ کر کے کہتی ہیں اے بھائی زین العابدین کیا پانی ملے گا؟ تو کہا دوستو کہ پانی نہیں ملے گا, لیکن بہن سکینہ سنو پانی مل جائے گا, آپ چچا عباس کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. حضرت سکینہ نے پانی کا پیالہ لیا اور لینے کے بعد میں چچا عباس کے پاس آئیں. لیکن دوستو آپ دیکھو چچا عباس ابھی آقا حسین سے کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہے تھے. کہتے تھے کہ آقا حسین کہ بھائی حسین مجھے آپ ان یزیدیوں کے سامنے جہاں پر نہر فرات ہے, جہاں پر 1000 کا لشکر ہے, جہاں پر 1000 کا پہرا ہے, اے بھائی جان مجھے آپ اس لشکر میں جانے کی, نہر فرات میں جانے کی اجازت دیں. تو دوستو آقا حسین فرماتے ہیں اے بھائی عباس سنو, میں تمہیں ہرگز جانے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ تم میرا بازو ہے, میں تجھے کٹنے نہیں دوں گا, تم میری زبان ہے, تجھے کٹنے نہیں دوں گا. آقا حسین منع کرتے ہیں. دوستو حضرت عباس مایوس ہو کر کے خیمے کے اندر بیٹھے تھے کہ اتنے میں بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک احساس ہوتا ہے, آ کر کے ہاتھ رکھا, معصوم سکینہ آتی ہے اور کہتی ہے چچا جان کیا پانی ملے گا؟ دوستو جب اتنا کہا عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ پانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو سکینہ نے عرض کیا کہ چچا جان جب پہلا دن آیا میں نے پانی نہیں مانگا,
8ویں تاریخ آئی میں نے پانی نہیں مانگا، لیکن اے چچا جان جب میرا علی اصغر مدینے سے چلا تھا تو مسکرا رہا تھا، میرا علی اصغر مکہ سے چلا تھا تو مسکرا رہا تھا، میرا علی اصغر جب مکہ سے کربلا آیا تھا تو ہنس رہا تھا، لیکن اے چچا جان اگر پانی کی مجھ کو ضرورت ہوتی تو میں پہلے دن پانی مانگ لیتی، دوسرے دن پانی مانگ لیتی، تیسرے دن پانی مانگ لیتی۔ اے چچا جان سنو، آج میں پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں بلکہ علی اصغر کے لیے مانگ رہی ہوں کہ آج وہ مجھ کو زبان نکال کر کے دکھا رہا ہے۔ آپ دیکھو خاندان امام حسین کے گھر والوں کے خیموں کے اندر کہیں سے کہیں تک پانی نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں نہر فرات کا وہ پانی کہ جس کے اندر سے چرند و پرند پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن وارے شان کربلا امام حسین کے گھر والوں کو دیکھو کہ جس کا قبضہ نانا کا، جس کے نانا کا قبضہ حوض کوثر پر ہے، جنت پر ہے، تمام ہوئے زمین پر آقا حسین کے نانا کا قبضہ ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ چچا جان نے جب اتنا کہا، چچا جان کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ سنو، اگر پانی ہوتا تو تیری پیاس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو سکینہ آخر میں کہتی ہے کہ چچا جان کیا پھر پانی نہیں ملے گا، کہ چچا جان کیا پھر پانی نہیں ملے گا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بیٹی سکینہ بھائی حسین سے اجازت تم دلا دو اور پانی لانا میرا کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سکینہ نے کہا جو ابھی تک 4.25 سال کی ہیں، آپ نے کہا چچا جان میرے اوپر ایک چادر ڈال دو۔ کہا کس لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی یزید کی، کسی ظالم کی میرے اوپر نگاہ پڑ جائے۔ چچا جان نے چادر ڈالی۔ حضرت عباس آگے آگے چلے اور آقا حسین اپنے خیمے کے اندر ننگی تلوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ پیچھے سے آقا حسین کے بھائی حضرت عباس دونوں زانوں پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ نہیں تھا اتنے میں پیچھے سے حضرت سکینہ آئی اور دوڑ کر کے آ کر کے کہتی ہیں کہ چچا جان جلدی کرو پانی لے کر کے آؤ۔ آقا حسین کے بھائی نے جب اتنا سنا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آقا حسین آپ کی مانوں یا آپ کی بیٹی کی مانوں؟ آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ چچا جان پانی لائیے، آپ کہتے ہیں کہ میں تجھے کربلا جانے نہیں دوں گا کیونکہ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ آقا حسین نے جب اتنا سنا کہ بیٹی سکینہ پانی کے لیے کہہ رہی ہے، آقا حسین نے چیخ ماری اور فرماتے ہیں عباس جلدی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے، کیونکہ سکینہ تو وہ ہے کہ جس کی نہ مدینے والے نے ٹالی ہے اور نہ مدینے والے کے پروردگار نے ٹالی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو حضرت عباس نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی، تلوار کا لینا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں عباس کدھر جا رہے ہو؟ کہا چچا جان کہ بھائی میں نہر فرات پر جا رہا ہوں۔ تو کہا پانی لینے جا رہے ہو، جنگ کرنے نہیں جا رہے، پانی لینے جا رہے ہو، جنگ کرنے نہیں جا رہے۔ کہتے ہیں بھائی جان آقا حسین 1000 یزیدیوں کا پہرا ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں جاؤ، لیکن اگر آپ نے تلوار چلا دی تو قیامت تک لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ نبی کے نواسے علی کے بیٹے تو پانی کی خاطر سر کٹا کر کے مر گئے۔ لیکن دوستو سنو، آقا حسین نے فرمایا بھائی عباس تلوار لے کر کے جاؤ، لیکن تلوار چلانی نہیں ہے۔ اور کوئی مورخین، کوئی مصنف نے کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہے، کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ حضرت عباس نے نہر فرات تک جاتے جاتے نہر فرات تک آپ پہنچ گئے۔ کسی تاریخ میں یہ نہیں ملا ہے کہ آپ نے نہر فرات تک جانے تک اپنی تلوار چلائی، بلکہ نہیں چلائی۔ آقا حسین نے فرمایا کہ سنو، جب آپ پر یزیدی تلوار چلائے تو تلوار کو چلانا نہیں ہے، تلوار سے روکنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سنو عباس کی تلوار میں کتنی کرامت تھی، جب کوئی یزیدی آپ پر حملہ کرتا تھا تو وہ تلوار
اس کی تلوار حضرت عباس کی تلوار سے ٹکرا کر کے واپس اسی یزید کی گردن کو اڑا دیتی تھی کہ جو یزید حضرت عباس پر وار کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عباس گھوڑے کو لے کر کے گئے، آپ نے گھوڑے کو نہر فرات کے اندر داخل کیا، مشکیزے میں پانی بھرا، اور بھرنے کے بعد میں دوستو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، پانی کا لینا تھا، آپ اپنے لبوں کے قریب پانی کو کرنا ہی چاہتے تھے، اتنے میں فوراً آپ کو دوستو حضرت سکینہ، حضرت معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے اس پانی کو نہر فرات کے اندر پھینک دیا، اور کہتے ہیں کہ جب تک کہ معصوم سکینہ یا علی اصغر پانی نہیں پیئیں گے، جب تک کہ میں پانی نہیں پی سکتا۔ دوستو آپ نے اپنے گھوڑے سے کہا، کس سے؟ بے زبان گھوڑے سے کہتے ہیں کہ جو جانور ہے۔ آقا حسین نے فرمایا، اے گھوڑے تو تو پانی پی لے، اے گھوڑے تو جانور ہے، تو نے بھی تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، تو کچھ پانی پی لے۔ تو دوستو جانور نے کہا تھا، آقا عباس میں یزیدی نہیں ہوں، میں نبی کے گھر والوں کی محبت میں رہتا ہوں، اہل بیت کی محبت میں جیتا ہوں، میرے دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن ہے، جب تک کہ یہ پانی خیمہ حسینی کے اندر سکینہ کے پاس، معصوم علی اصغر کے پاس نہیں پہنچ جائے گا۔ گھوڑا زبان حال سے کہتا ہے، اے عباس میں پانی نہیں پی سکتا۔ دوستو حضرت عباس نے مشکیزے کو لیا، اور پانی بھرنے کے بعد میں آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لگانے کے بعد میں دوستو حضرت عباس لے کر کے چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد میں عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ دیکھو یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے، اگر اس کو ایک ایک کر کے مقابلے میں لانا کوئی آسان نہیں ہے۔ دیکھو اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، دوستو یزیدی آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور دوستو جب یزیدیوں نے آپ پر تلوار چلائی، تو دوستو یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا، تو آپ کی جب تلوار چلتی تھی تو یزیدیوں کو گازر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ دوستو دیکھا کہ حضرت عباس تنے تنہا ہے، لیکن تمام یزیدیوں کے اندر یہ کوہرام برپا ہے کہ دیکھو ایک علی کے شیر نے، علی کے ایک بہادر نے تمام یزیدیوں کو گازر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد شمر جلجوسن پریشان، کہتے ہیں سنو اس پر سامنے سے وار نہیں کیا جائے بلکہ پیچھے سے وار کرو۔ دوستو ایک یزیدی پیچھے سے آتا ہے، آپ پر وار کیا، وار کرنا تھا کہ آپ کا داہنا بازو کٹا۔ دوستو آپ کا داہنا بازو کٹا، آپ نے پانی کے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ میں لینا تھا۔ ایک یزیدی نے پھر دوبارہ پیچھے سے وار کیا، تو دوستو آپ کا دایاں بازو بھی کٹ گیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آقا حسین نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ دوستو عمر ابن سعد نے حکم دیا، عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ دیکھو پانی کی مشکیزے پر سامنے سے تیر چلایا جائے۔ دوستو جب تیر چلایا، تیر کا چلانا تھا کہ مشکیزے کو چیرتا ہوا ایک تیر حضرت عباس کے سینے میں جا لگا۔ ایک تیر ایسا ظالم کا آیا کہ جو آپ کی آنکھ میں لگا۔ یہ سارا ماجرا حضرت سکینہ خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی کہ چچا جان ہمیں پانی نہیں چاہیے، اے چچا جان ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ کی زندگانی چاہیے۔ حضرت سکینہ معصوم علی اصغر سے کہتی ہے، اے بھائی علی اصغر اب دعا کر دو کہ لگتا ہے نہ تو پانی ہی آئے گا نہ ہی چچا جان لوٹ کر کے آئیں گے۔ اے علی اصغر آپ دعا کرو کہ پانی آئے نہ آئے لیکن میرا غازی واپس آ جائے۔ دوستو
ایک ظالم کا جب آپ پر تیر لگتا ہے، آقا حسین کے بھائی حضرت عباس آواز دیتے ہیں ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین، آئیے بھائی کی خبر لیجئے، آئیے حسین اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ دوستو آقا حسین اپنے خیمے کے اندر سے نکل کر کے آئے اور دوستو میدان کربلا میں جب پہنچتے ہیں آپ نے دیکھا تو دوستو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت عباس کہ جس کو غازی عباس کہا جاتا ہے، آپ نے ان کے ایک بازو کو اٹھایا سینے سے لگایا، دوسرا بازو اٹھا کر کے آپ نے سینے سے لگایا، آواز دیتے ہیں کہ بھائی عباس کدھر ہو؟ آواز آتی ہے کہ بھائی حسین میں وہیں پر ہوں کہ جہاں پر ماں فاطمہ الزہرا آج میدان کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ آقا حسین قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں دوستو، آقا حسین کے بھائی حضرت عباس کے جب قریب پہنچے آپ نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار تھا، میری فوج کا جنرل تھا، اے بھائی عباس آج تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آخر میرے خیموں کا نگہبان کون ہوگا؟ آخر زینب کے پردے کا نگہبان کون ہوگا؟ دوستو اتنا سننا تھا۔ آقا حسین کے بھائی حضرت عباس کہتے ہیں کہ بھائی حسین آج آپ کو میں چھوٹی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ آقا حسین فرماتے ہیں بھائی بتاؤ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں ایک تیر لگا ہے، اس کو نکال لیا جائے۔ تیر کو نکالا، نکالنے کے بعد میں دوستو ایک آنکھ میں آپ کی خون ہے۔ آقا حسین کے بھائی نے آنکھ کھول کر کے بھائی کی طرف دیکھا، کہتے ہیں کہ بھائی حسین کل قیامت کے دن کہہ دینا کہ نانا مصطفیٰ سے ماں فاطمہ باپ علی سے کہ بھائی عباس نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ دوستو آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بھائی عباس نے جام شہادت کا جام نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوستو آقا حسین بھائی عباس کے لاشوں کو جب لے کر کے آتے ہیں، آقا حسین کا سر مبارک، آقا حسین کا سینہ مبارک آقا حسین کے سینے سے ٹچ تھا۔ جب آپ لے کر کے چڑھتے ہیں آقا حسین کے پیر جو کربلا کی زمین پر دوستوں کی چڑھ رہے تھے، اس سے لکیر بنتی ہوئی جا رہی تھی کربلا کے اندر، اس پر لکیر بن گئی دوستوں، وہ لکیر ایسی بنی کہ آقا حسین کو بے حد اپنے بھائی کا صدمہ ہوا۔ دوستو آپ لے کر کے خیمے کے اندر اپنے اس کڑیل جوان ایک علی کا بہادر شیر جو یزیدیوں میں قہرام برپا تھا لے کر کے آئے، آ کر کے حضرت عباس کی لاش کو رکھا گیا۔ سکینہ آتی ہیں اور آنے کے بعد میں زینب آتی ہیں، بھائی حسین کہتے ہیں کہ دیکھو آؤ، آ کر کے آج اپنے بھائی اپنے چچا کا لاش دیدار کر لو۔ سکینہ پانی کا پیالہ لے کر کے آتی ہے کہ چچا جان میں نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ سے میں نے ناراض ہونے کے لیے نہیں کہا تھا۔ آقا حسین بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی سنو، نانا حوض کوثر لے کر کے کھڑے ہیں عباس کے لیے کہ جس نے جام شہادت پیا ہے میرے نانا اس کو حوض کوثر ہاتھوں سے پلائیں گے۔ آپ دیکھو آخر کربلا ہے کیا؟ کربلا ایک ہسٹری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں، آقا کے ریس مبارک پر خون کے قطرے ہیں، آقا کا چہرہ گرد و غبار ہے، آقا کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے آقا سے پوچھا اے آقا آپ کے چہرے پر گرد و غبار کس لیے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ آقا حسین نے فرمایا کہ ام سلمہ سنو، آج میں صبح سے اپنے بیٹوں کا نواسوں کا خون اس مٹی کے یا سیسی کے اندر اکٹھا کر رہا ہوں جو صبح سے یعنی جام شہادت کا جام نوش فرما رہے ہیں۔ اس لیے دوستو یزید کا جو مشن تھا
آقا حسین نے اس کو ختم کیا ہے، ورنہ یزید نے تو بہن بیٹی بھائی کے ساتھ میں نکاح کو جائز قرار دیا تھا، شراب کو جائز قرار دیا تھا۔ یزید وہ انسان ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے اندر جانور بندھوائے، لیکن دوستو آقا حسین اگر کربلا کے میدان کے اندر گئے تھے تو لالچ میں نہیں گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ نانا کا دین بچ جائے اور نانا کی امت بھی بچ جائے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آج امام حسین کے مشن کو قائم کریں۔ امام حسین کے مشن کو اگر ہم قائم کریں گے تو قیامت کے دن آقا حسین اپنے نانا سے ہماری شفاعت کا پروانہ ہم کو دلائیں گے۔ تاریخ زندہ ہے کہ آقا حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جب سجدہ کیا تھا دوستو، زمانے والوں نے سر کو جھکتے دیکھا ہے، لیکن کبھی آقا حسین کا سر سجدے سے اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن دوستو آقا حسین نے اگر سر کو دیا ہے تو حالت نماز میں دیا ہے، ورنہ پوری دنیا کے یزید آقا حسین کو طاقت نہیں تھی کہ آقا حسین کو شہید کر سکتے تھے۔ دوستو ہمیں چاہیے امام حسین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کے مشن کو قائم رکھیں۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں مولا میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو اس کو اپنے نبی کے صدقے سے معاف فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ السلام علیکم۔